والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائه أجمعين۔ عجیب بات ہے، جو مشہور شاعر رسول تھے نا حسان بن ثابت، اس نے غدیر کے موقع پر بھی جب آپ نے امیر المومنین کا وہ ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا، تو اس نے رسول خدا سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو یہ میں شعر کی صورت میں یہ منظر کشی کروں، اور آپ نے جو علی کے امامت اور اس کے ہادی ہونے کا اعلان کیا ہے اس کو شعر کی صورت میں پیش کروں۔ رسول خدا نے اجازت دے دی اور اس نے وہ مشہور شعر پڑھا، ینادیہم یوم الغدیر نبیہم۔ اس کے اندر جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ غدیر کے دن، یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مولا کے ترجمہ میں اختلاف کیا جاتا ہے، حشام بن ثابت جو ہے وہ مولا سے ہادی اور امام سمجھا ہے، ہادی اور امام سمجھا ہے۔ رسول خدا نے میدان غدیر خم میں علی کے ہادی ہونے اور علی کے امام ہونے کا اعلان کیا ہے۔ میرے خیال میں حشام بن ثابت جو ہے یہ آج کل کے جو مفتی حضرات ہیں ان سے زیادہ جو ہے نا وہ عربی زبان میں مہارت رکھتا تھا۔ اچھا، اسی حشام بن ثابت نے یہ جو رکوع میں زکوٰۃ دینے کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی اپنے اشعار میں جو ہے نا وہ پیش کیا ہے، اس کو آپ سن لیں۔ کہتے ہیں فَأَنْتَ الَّذِي أَعْطَيْتَ إِذْ كُنْتَ رَاكِعًا زَكَاةً فَدَتْكَ النَّفْسُ يَا خَيْرَ زکاةً فدت نفس یا خیر راکعی فانزل فیک اللہ خیر ولایت وبینها فی محکمات الشرائع۔ اس شعر کو بڑے مشہور مفسر آلوسی جو سید بھی تھے، سید محمود آلوسی، ان کی مشہور مستند تفسیر ہے روح المعانی، تفسیر روح المعانی کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 29 اور باب نمبر 55 میں بھی اسی طرح الصراط المستقیم کے اندر بھی یہ اشعار وہ حشام بن ثابت جو شاعر رسول تھا اس کی طرف منسوب ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، وہ امیر المومنین سے مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں آپ ہی وہ ذات ہیں جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اے رکوع کرنے والوں میں سب سے افضل آپ پر میری جان قربان۔ اس کے بعد لکھتے ہیں چنانچہ اللہ نے آپ کے لیے بہترین ولایت نازل فرمائی اور اس نے اپنی محکم شریعتوں میں بیان فرمایا ہے۔ یہ شاعر رسول کے الفاظ ہیں۔ اب ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، اس میں بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ زیر بحث آتی ہیں کہ یہ ولی کا معنی کیا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اگر ہم بڑے غور سے صرف اس کا ترجمہ پڑھ لینا، ترجمہ، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں ولی کا معنی کیا ہے۔ اچھا، عربی زبان میں انما انحصار کے لیے آتا ہے، انحصار کے لیے، یعنی اس اگر انما نہ ہوتا اور آیہ کریمہ یہ ہوتی کہ مثلا ان ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، انما نہ ہوتا اور صرف ان نہ ہوتا، بتحقیق تمہارے ولی وہ اللہ ہے، رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر انما نہ ہوتا اور ان نہ ہوتا تو یعنی اللہ اور رسول اور مومنین کے علاوہ کسی اور کے ولی ہونے کی گنجائش باقی رہ سکتی تھی۔ اچھا، یہ انما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انما کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ولی صرف اور صرف یہ تین جو ہے نا وہ شخصیات ہیں۔ تمہارا ولی
صرف یہ 3 شخصیات میں جو ہے نا وہ ولایت منحصر ہے، ان 3 کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ ولی کے معنی میں اختلافات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ دوست ہے، محب ہے، ناصر اور مددگار ہے۔ وہ چنانچہ من کو تو مولا فہد علی اور مولا کا بھی یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا وہ علی جو ہے نا وہ دوست ہیں۔ اگر یہاں ولی کا معنی دوست ہوتا، ناصر اور مددگار ہوتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کے یہ کلام حقیقت پر مبنی نہ ہوتا۔ مجھے آپ بتائیں کہ اس دنیا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہ نماز ظہر میں جو مومنین موجود ہیں، آپ کے جو دوست ہیں وہ صرف خدا اور رسول اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی 3 ہستیاں ہیں، یا اس دنیا میں آپ کے اور دوست بھی اور ناصر مددگار بھی ہیں؟ وہ بھی ناصر مددگار ہیں، ہزاروں ناصر مددگار ہیں۔ خدا نے قرآن میں فرمایا تعاون علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ مدد کرو۔ یہ انما جو ہے نا اتنا فل پاور ہے اور مضبوط حصار ہے، سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح، کہ یعنی خدا اور رسول اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والوں کے علاوہ باقی سب کے ولی ہونے کی یہ ایک میں کیا کرتی ہے؟ نفی کرتی ہے۔ بھائی تمہارا ولی صرف اور صرف یا خدا ہے یا رسول ہے یا وہ مومنین ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر ولی کا معنی سرپرست، حاکم، سربراہ نہ ہوتا اور ناصر اور مددگار یا دوست ہوتا، نعوذ باللہ، اللہ کے یہ کلام جو ہے نا وہ حقیقت پر مبنی نہ ہوتا۔ اس لیے کہ مومنین کے دوست صرف اللہ، رسول اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے مومنین نہیں ہیں، ہزاروں آپ کے دوست اور ناصر اور مددگار ہیں۔ یہ انما بتاتا ہے کہ یہ جس معنی میں اللہ ولی ہے اسی معنی میں رسول ولی ہے، اور اسی معنی میں وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے بھی اسی معنی میں ولی ہیں۔ دیکھیں ایک عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک لفظ ہے نا، غور سے سنیے، ایک لفظ ہے اور اس کے بہت سارے معانی ہیں، تو ایک دفعہ اس لفظ کو بول کے اس کے ایک سے زیادہ یا کئی معنوں کا آپ ارادہ نہیں کر سکتے۔ مثلا عربی میں عین، لفظ عین یہ نون، یہ کہتے ہیں اس کے 70 معانی ہیں۔ ایک دفعہ عین بولیں یا لکھیں اور اس سے آپ جو ہے نا وہ چاندی بھی مراد لیں، سونا بھی مراد لیں، چشمہ بھی مراد لے لیں، آنکھیں بھی مراد لے لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک لفظ کو استعمال کریں اور اس سے ایک سے زیادہ 2 یا 3 معنی مراد لے لیں، بلکہ وہ ایک ہی دفعہ جو ہے نا وہ ایک معنی کا ارادہ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ولی کے اگر کئی معنی ہیں، اس کا ایک معنی سرپرست ہے، ایک معنی اس کا ناصر ہے، ایک معنی اس کا مددگار ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ احمد اور قاسم اور حسن یہ ولی ہیں۔ آپ اور بعد میں آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جو آپ نے کہا احمد اور حسن اور قاسم ولی ہیں، یہی مثال شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ احمد اور حسن اور قاسم ولی ہیں، آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جو آپ نے قاسم کو اور حسن کو اور وہ احمد کو ولی کہا ہے، یہ آپ نے کس معنی کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کہیں کہ بھئی احمد کے ولی ہونے کا مطلب سرپرست ہے، حسن کے ولی ہونے کا مطلب ناصر ہے، اور قاسم کے ولی ہونے کا مطلب جو ہے نا وہ مثلا دوست ہے۔ کوئی بھی آپ کے بات جو ہے نا وہ نہیں مانے گا، بلکہ یہی سمجھا جائے گا، یعنی اگر آپ نے دوست کا ارادہ کیا ہے
تینوں میں آپ کو دوست کا معنی لینا پڑے گا. ناصر و مددگار کا ارادہ کیا ہے، تینوں کا جو ہے ناصر مددگار لینا پڑے گا. سرپرست ارادہ نہیں کیا ہے، تینوں میں جو ہے نا یہ کرنا پڑے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ولی کسی اور معنی میں ہو، رسول کسی اور معنی میں ولی ہو، اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والا وہ کسی اور معنی میں ولی ہو. ٹھیک ہے جی. جس طرح اللہ سرپرست ہے اور حاکم ہے، اسی طرح خدا فرماتا ہے یعنی اس کائنات میں تمہارے حاکم اور سرپرست یا میں ہوں یا میرا رسول ہے یا وہ ہستی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے. وہ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طیبین الطاہرین.